أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم قابل احترام سامعین نشان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نالے پاک کے تصدق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تو کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. کیفا عربی زبان میں یہ جس کو ہم انگلش میں ہاؤ کہتے ہیں، ہاؤ آر یو، کیفا حال ہوگا، تمہارا حال کیسا ہے، اس کے لیے آتا ہے کیسے. لیکن جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کیفا تو اس میں ایک طرح کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اور ایک لوگوں کے عمل پر تعجب کا اظہار ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. پیچھے ہم نے آیت پڑھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اب جو کافر لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ ایک وقت تم سے گزرا جب تم مردہ تھے. یہ آیت کریمہ ہے، اس میں حیات انسانی کے کچھ مراحل کا ذکر ہے کہ زندگی انسان کی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک جانے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے وہ جو مراحل ہیں ان کی جو تبدیلی ہے اس سے اپنے ہونے پر، اپنے خدا ہونے پر استدلال کیا ہے. تم کیسے انکار کر سکتے ہو میرا، حالانکہ ایک وقت وہ گزرا کہ جب تم مردہ تھے تم اموات. اب مردہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے آغاز کو کہہ رہا ہے کہ تم مردہ تھے. کون سی مردگی کی بات ہو رہی ہے؟ دو باتیں علماء نے کہی. ایک تو یہ کہا کہ انسان جب اپنے باپ کی پشت میں ہے، یعنی ہمارا جو، اگر ہم آج کی سائنس کی زبان میں کہیں تو فرد جو باپ کی پشت کے اندر ہے. اب جو بیوی کے ساتھ ملاپ کے نتیجے میں پھر اوون کے ساتھ مل کر زائگوٹ بنتا ہے جا کر ریڈی مادر کے اندر، اور پھر 4 ماہ گزرنے کے بعد اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے. یہ مرحلہ پہلے ہے. یعنی ہمارا جو وجود ہے جو ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں ٹھہرتا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے باپ کی پشت میں تھے، جہاں سے رحم مادر میں منتقل ہوئے. پھر ماں کے جو اون تھے اس کے ساتھ مل کر ایک نیا ملیا بنا، زائگوٹ بنا، جس میں 4 ماہ بعد جا کے جان ڈالی گئی. تو اللہ فرما رہا ہے تم خدا کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ ایک وقت تم پہ وہ گزرا جب تم میں جان نہیں تھی. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دے دی ماں کے پیٹ کے اندر. اس رب کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے انکار کرو گے خدا کا؟ اگر تم اپنے وجود پہ غور کرو گے تو تمہارا وجود تمہیں اللہ کو ماننے پر مجبور کرے گا کہ تم تو ایک مادہ منویہ کے اندر جس میں کروڑوں سپرم ہوتے ہیں ان میں سے ایک سپرم کی شکل میں تھے. تمہاری حیثیت تو یہ تھی اور وقت تم نے جان نہ تھی. پھر ہم نے تمہیں ذمہ مادر کے اندر ایک زائگوٹ کی شکل میں 4 ماہ رکھ کر پھر زندگی ڈالی تھی. اس سے پہلے تم مردہ تھے، ہم نے پھر تمہیں زندہ کیا تھا. اور پھر جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے، زندگی تو اصل میں اس وقت شروع ہو گئی نا جب وہ ماں کے پیٹ میں ابھی 4 ماہ کا عمل ٹھہرا تھا، تب زندگی آ گئی دنیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں موت دے گا. کون سی موت؟
وہ موت جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمارا کوئی عزیز اپنی زندگی کے 50 60 70 80 سال پورے کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، میں وہ جب پہلا وقت وہ تھا جب لوگ مردہ تھے، بے جان تھے، پھر وہ وقت آیا جب اس نے تمہارے اندر جان ڈالی، فاحیاکم، زندگی دی تمہیں، ایک موت بھی ہو گئی ایک زندگی بھی ہو گئی، پھر دنیا میں وقت گزارا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا جو ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں جا کے دفن کر کے آتے ہیں، یہ موت۔ کیا اس موت کے بعد زندگی ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ فرما دے گا۔ یہ موت، یہ جو ہم چکھتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں دنیا سے جانے والے جب موت کا ذائقہ چکھ کے جاتے ہیں، اس کا نام ذائقہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ یہ ذائقی موت نہیں ہے، یہ عارضی موت ہے، ورنہ اس کو خدا ذائقہ نہ کہتا، ذائقہ عارضی چیز ہوتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا جب میٹھا چیک کراؤ ذرا، اچھا ذائقہ ہے، پھر ہم نے بعد میں نمکین چیز کھائی، میٹھا تھا، نمکین کھایا تھا تو میٹھا کھایا تو نمکین کا اثر ختم، یہ ذائقہ ہے، عارضی چیز ہوتی ہے۔ بڑی مزے کی چائے بھی اوپر سے پانی کا گھونٹ پیے، 2 4 چائے کا ذائقہ ختم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دائمی موت نہیں ہے، ایک ذائقہ ہے جو چکھنا ہے۔ پھر انسان قبر میں جاتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے دفنانے والوں کے قدموں کی ابھی آہٹ ختم نہیں ہوتی کہ زندہ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے اس کو، اور اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ 2 موتیں ہو گئی، 2 زندگیاں ہو گئی۔ پہلی موت کون سی؟ جب ابھی ہم ماں کے پیٹ سے پہلے اپنے باپ کی گود میں تھے، یا ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے کے بعد شروع والے 4 مہینے جب جان نہیں چلی تھی، اس وقت کو اللہ نے موت کہا۔ پھر پہلی زندگی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے بعد پڑی، اس کے بعد دوسری موت آئی جب دنیا سے گئے موت کے ذائقہ چکھ کر، اور پھر ابھی عالم برزخ میں پہنچے تھے کہ اللہ نے پھر زندہ فرما دیا، یہ دوسری زندگی میں تھی۔ یہ جو موت کو انسان سمجھتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، علامہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا، اگر آپ اس کے غور فرمائیں، علامہ کہتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل، کون سمجھا ہے؟ غافل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا کہ موت سے زندگی ختم ہو گئی، نہیں، یہ اس زندگی کی شام ہے، اگلی زندگی کی صبح ہونے جا رہی ہے۔ جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں، خورشید جیتے کہتے ہیں سورج کو، جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اس زندگی میں ڈوبے اگلی زندگی میں نکل گئے ہوگا۔ یہ اہل ایمان زندگی کے اندر سورج کی طرح ہم سمجھتے ہیں مغرب ہو گئی، سورج ڈوب گیا، ہمارے پاس ڈوبا ہے اور گروپ میں نکل گیا وہاں سے۔ یہ ہے زندگی ہماری، یہاں موت کا ذائقہ ہم نے چکھا، ہم سمجھے کہ ہم ڈوب گئے، ڈوبے نہیں، اگلی زندگی ہے عالم برزخ، وہاں پہ ہمارا شروع ہو گیا ہے وہاں پہ۔ پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، اور پھر بالآخر تمہیں رب کائنات کی بارگاہ میں قیامت کے دن لوٹا دیا جائے گا، جہاں پہ حتمی آخری فیصلے ہوں گے، ہمارے اعمال کے حساب سے آخری فیصلے ہوں گے، نیکوکاروں کو جنت اور بدبخت مجرموں اور کافروں کے لیے جہنم، یہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے جو فیصلہ ہے پھر وہ وہاں پر ہوگا۔ تو یہ زندگی کا سفر ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ زندگی خالی بس یہی ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا بابر بحیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، کافروں کی موت ہے، مزے کر لو زندگی میں، پھر کب زندگی ملتی ہے؟ ارے بھائی یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، اصل زندگی تو آگے آنے والی ہے ہماری، اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایک لمحہ نہیں بنتا، سیکنڈ بھی نہیں بنتا جو ہم یہاں گزار رہے ہیں۔ اس لیے کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس زندگی کو بھی ویلیو دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اچھائی کما لی جائے تاکہ آخرت میں ہماری کام آ جائے۔
تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں اسی کمائی کو اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے. بہت تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے تاکہ انسان کو ذخیرہ اکٹھا کرے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ تھوڑی بہت ہے، چھوٹی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا جو انجام اور اینڈ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیشہ کو متاثر کر رہا ہے. اچھی گزار گئے تو اگلی ساری اچھی، بری گزار گئے تو اگلی ساری بری. یہ ہے اہم چیز زندگی کے اندر. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس زندگی کے اندر جو امتحان والی زندگی ہے اس کی پہچان کرنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.